میری طرف دیکھو، اے میرا رنگ تے میرا لہجہ بھی دیکھو. اللہ حساب کرنا ہے نا. اچھا بولو، اچھا بولو. تو مرزا جیلوی کہتا ہے کہ گل حضور دی نہیں، گل نمازاں دی ہے. انہوں پوچھو پوتنی دیا جے گل نمازاں دی ہے تو اللہ یہ کیوں فرماندا ہے صحابہ کرام نو جے میرے محبوب تو آواز اچھی کیتی ہے تو تہاڈیاں نمازاں گئیاں. مرزیا تیری نماز علی دی نال دی ہے، تیری نماز صدیق اکبر دے نال دی ہے. تو جے آواز اچھی ہو جاندی انہاں دیاں نہ رہندیاں تو کہڑے کھیت دی مولی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ گل نمازاں دی نہیں. اگر گل سرکار دی نہ ہوندی تو پتہ ہے اللہ کیا فرماتا؟ جس کی آواز اونچی ہو گئی میرے محبوب کے سامنے اور جس نے بے ادبی کر لی اس کے بعد چپ کر کے وضو کرے اور 2 نفل پڑھے اور میری بارگاہ میں روئے، میں اسے معاف کر دوں. جس نے میرے نبی کی گستاخی کر لی، آواز اونچی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، وضو کرے، 2 نفل پڑھے، پھر توبہ کرے، پھر میں انہوں چھوڑ دیاں گا. اللہ نے فرمایا اے منہ چو بولو لوریو، فرمایا کہ جس کی آواز اونچی ہو جائے وہ نفل پڑھے تو میں چھوڑ دوں گا. بلکہ اللہ نے تو ادھا الٹ فرمایا. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صدیق پاک، اے عمر پاک، اے عثمان پاک، اے علی پاک، اے سلمان پاک، اے سعد پاک، اے عبد الرحمن پاک، اے عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن زبیر، اے ابی ہریرہ، اے سعد، اے سعید، اے عبد الرحمن، اے سلمان، سن لو اگر تمہاری آواز وہ پتر ادھر ہے کیا کر دیو بچے بہ جاؤ تو ان کے پتہ میں کیا کر رہے ہیں تاں ہی تو ٹیکے لاندے پھڑ کے بھابی تو ان سمجھ ہی کچھ نہیں آندی اے تو ان سمجھ ہی نہیں میں کیا گل کر رہا ہوں تساں فوٹوਆਂ وچ لگے ہوئے ہو. اے صحابہ کی جماعت اور علاج یوم القیامہ، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہوئی تو تمہارے اعمال کی چھٹی. تو دسو مرزیا رکھ ہاتھ قرآن تے جے گل اعمال کی ہوتی تو صرف آواز اونچی ہونے پہ اعمال رک کیوں نہیں رہے؟ اور اعمال بھی کس کے؟ صدیق کے، علی کے. اگر ان کی بھی آواز اونچی ہو اعمال کی چھٹی. معلوم ہوا کہ گل اعمال کی نہیں، گل ساری سرکار. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر حضور نہیں تو پھر کچھ بھی، اور اگر حضور ہے پھر کوئی خوف. اے مصطفیٰ کو دل میں رکھو، نبی پاک سے عشق کرو. اے جدوں گلاں ہوندیاں ہون ٹکا کے سنو تاں جے سویرے تانوں کوئی پوچھے ہاں بھائی ہن جدوں اے مرزا تقریراں کردا ہے تے تواڈے جہا جوان اگوں منہ پن دے فیس بک تے اوتھے تے ایڈا آڈر پو کے باہر انہیں بندے کھڑے کیتے ہوئے باہر نکلدا نہیں. لیکن غیرت مسلمانوں کی جاگنی چاہیے کہ ایک کتا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر جو ملک بنایا گیا ہے اسی ملک میں جنم لے کر کہتا ہے کہ رسول اللہ پیشاب نہیں روک سکتے اپنا، اور ہم گونگلو کے گونگلو بنے بیٹھے ہیں. اور جب ہم یہ رگڑے لگاتے ہیں تو ہمارے کئی سنیوں کے پیٹوں میں کھڑول پڑتا ہے کہ جی سختی نہ کرو. کیوں نہ کرے؟ سختی نہیں کی عمر فاروق نے، فیصلہ نبی پاک نے کر دیا. کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں. اور وہ یہودی اس منافق کو لے کر جو کلمہ پڑھتا تھا عمر فاروق کے پاس آ گیا. اس نے کہا اے عمر فیصلہ کرو. قمیض اتری ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق اندروں نکل کے آئے، ستے ہوئے سن. انہیں دروازہ بجایا، آپ باہر آئے. آپ نے کیا گل ہے؟ انہیں کیا فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا کیڑا فیصلہ؟ انہیں کہا آپ کچھ گل کرن لگے. وہ یہودی بولے ہے. انہیں کہا سن عمر، جس گل دا فیصلہ ہے تیرے کو لے کے آیا ہے، اس گل دا فیصلہ تیرے اور میرے تیرے اور اے آقا نے میرے آقا کیتا ہے. یہودی نے کہا، حضرت عمر فاروق نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اچھا تیرے حق میں رسول اللہ نے کر دیتا ہے فیصلہ.
اس نے کہا کر دیتا ہے. کہا پھر اس نے مانا نہیں. اس نے کہا انہیں کیا ہے, عمر فیصلہ اچھا کریں گے سرکار سے بھی. آپ فرمایا میں آتا ہوں. وہ سمجھا قمیض پان گئے, اندروں بابا چھک کے لے آیا تلوار. تو بابے زور اتنا تھی, ماری ہی کی ہے, دوجی نہیں ماری, ایک ہی مار کے گردن وہاں گری. فرمایا جو مصطفیٰ کا نہیں ہے ہماری تلواریں ہی اس کا فیصلہ کرنا جانتی. ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر یہ گفتگو کی جائے تو یہ باتیں کڑوی ہیں. یہ نہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اصل الاصول بندگی استاج ورک ہے.